آپ ہمیں لائیو ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہماری لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے ہمارے لائیو یوٹیوب چینل پہ، اور آپ ہمیں یوٹیوب آفیشیل جو پیغام ٹی وی کا پیغام ٹی وی آفیشیل ہے وہاں پہ بھی سبسکرائب کر کے جوائن کر سکتے ہیں، اور ہماری نشریات کو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے دو معزز مہمانوں کو مدعو کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہمارے بھائی محمد جاوید قصوری صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ خیریت سے؟ الحمد ماشاء اللہ، للہ تعالی الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ روحانی معالج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ عبدالحمید سلفی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ خیریت سے ہیں الحمد سر؟ للہ الحمد سفر للہ، کیسا رہا آپ کا؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کے بارے میں یہاں پہ لائیو لنک میں بھی مجھے پوچھ رہے ہیں، ایکسپلور ایک آئیڈیا لکھتے ہیں، حافظ عبدالحمید صاحب کب آئیں گے جی، وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ ہیں جی، آ گئے ہیں جی، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کا ماشاء انتظار اللہ ہو رہا تھا۔ الحمد للہ۔ ہم نے ڈھیروں آپ سے سوال پوچھنے ہیں، بہت سے سوال ہمیں آ چکے ہیں۔ حافظ صاحب، عبدالحمید سلفی صاحب، بہت سے کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن میرے پاس جو ریٹن میں ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ عام لوگ اکثر ہر مسئلے کو جادو جنات کا اثر سمجھ لیتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو، شرعی اور عملی طور پر یہ کیسے پہچانا جائے کہ معاملہ واقعی روحانی ہے یا محض وہم ہے؟ کیونکہ آپ ڈیلی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بہتر بتا سکیں گے۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈیلی کے تقریباً 100 سے اوپر مریض میں جنہیں ڈیل کرتا ہوں، جی اور ہر آنے والا مریض اس کا یہی سوال ہوتا ہے جو آپ نے پیغام ٹی وی کے حوالے سے آج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی آتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے چیک کریں، شاید میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اچھا، آتے ساتھ سب سے پہلا جملہ یہ ہاں ہوتا ہے ان کا؟ یہی ہوتا یہ ہے، ہوتا ہے، ہر اچھا ایک کا یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جی جی کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے، جی اور پھر ان کی اس بات کو سن کر میں پوری تشخیص کرتا ہوں، یعنی ان کے کہنے پہ نہیں چلتا، جی، کیونکہ آنے والا تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو جادو لے کے آئے اپنی طرف ہاں سے۔ جی، جی اور پہلے میں ان کی ساری بات غور سے تفصیل سے سنتا ہوں، پھر میں انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ آپ پہ کسی نے جادو کر دی ہے؟ تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ جی ایک تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ فلاں بندے نے جادو کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی پتہ ہوتا ہے؟ یہ بھی پتہ ہے اچھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ فلاں بندے نے یا فلاں فیملی نے جادو کر دیا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ نہیں کہتے، وہ اپنی اس بات کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جی میں فلاں کے پاس گئی، میں فلاں کے پاس حاضر ہوئی، فلاں کے مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کے بال لیے ہیں، فرض کریں کو ساس گئی ہے تو بہو کا نام دے دیا ہے، بہو گئی ہے تو ساس کا نام دے اوہو، دیا ہے۔ اچھا یعنی معاشرے میں اس طرح کے مریضوں کو مزید مریض بنایا جاتا ہے جی جادو کے نام پہ، اور آپ کا یہ پروگرام کرانا اس حساب سے یہ بہت اچھا ہے تاکہ لوگوں کی کافی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتی، جی، جنہیں ہم جادو سمجھ رہے ہیں وہ یقیناً وہ جادو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لوگ خود سے سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ ہاں ہمیں بالکل، دنیا بھر سے لوگ میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، تو میرے ان باکس میں بھی کبھی کبھی ایسے میسیج آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے پیغام ٹی وی پہ فلاں شخص سے جو جادو جنات کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو ان سے وہ بات سن کے یا ان سے وہ سوال سن کے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم کتنی غلطی کر رہے تھے کہ جادو جنات کے معاملات نہیں۔ سو اس طرح سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، آگے بڑھتے تھوڑا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں جادو کے خوف نے بہت سے گھروں کا سکون چھین لیا، جیسے بھی آپ فرما رہے تھے، جادو کی حقیقی علامات جو ہیں ہم ان کی پھر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، یا بلا وجہ جادو نہیں سمجھنا چاہیے؟ آپ تشخیص جیسے کرنے کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ تشخیص میں سب سے پہلے ہم مریض کو نا اس کی طبی حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا معدہ کیسا ہے۔ جی جن لوگوں کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اور یہ بات آپ کو سن کر بھی بڑی عجیب لگتی ہوگی کہ پروگرام ہمارا جادو جنات کا، اور یہ درمیان میں حکمت کہاں سے آ گئی، میدے کی بات آ گئی جی۔ تو پہلا سوال ہر مریض سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ کیسا ہے۔ جی جن لوگوں کا معدہ ڈسٹرب ہے، معدہ خراب ہے ان کو
راتوں کی نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. جی اصل میں وہ خواب سبب بنتے ہیں، بندے کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید میرے اوپر کچھ ہے. یعنی وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے خواب میں بھینسیں، خواب میں سانپ یا دیگر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو خواب میں اڑتا ہوا دیکھے گا، خواب میں نیچا گہرائی میں گرتا ہوا دیکھے گا یا اس طرح کی چیزیں. تو سب سے پہلا سوال ہمارا آنے والے سے یہ ہوتا ہے کہ تمہارے جو ہے نا وہ معدہ کیسا ہے. اچھا، فار دا لائٹر نوٹ مجھے یہاں پہ چٹکلا مل گیا ہے، جیسے آپ کی اجازت سے میں شامل کر لیتا ہوں بات، کیونکہ بات جب بہت سیریس ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی کر لینی چاہیے کہ یعنی اگر کوئی خواب کے حوالے سے بات کرتا ہے یا کوئی جادو جنات کے حوالے سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے تمہارا پیٹ ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے یہ پوچھا جائے تمہارا دماغ ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی چیزیں بھی، جبکہ میں نے اس پہ جب ریسرچ کی حافظ صاحب، تو میں نے جب یہ پڑھا لٹریچر میں کچھ چیزیں جب میں نے پڑھی تو وہ ڈائریکٹ آپ کے اسٹمک سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو کیمیکلز جنریٹ ہوتے ہیں، جو ہارمونس جنریٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے برین کو کچھ اور میسج دیتے ہیں، آپ کی باڈی کو کچھ اور سگنل دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں ڈسبیلنس جب ہوتی ہیں باڈی میں کیمیکل، تو پھر یہ جادو جنات اور خوابوں والی بات وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پلیز سر فرمائیے. جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ معدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو خواب آتے ہیں ہاں جی، وہ جادو کے مریض کو بھی اسی طرح کے خواب آتے ہیں کہ مجھے جادو ہے. ہاں جی. جس بندے کا معدہ گیس بناتا ہے تو وہ گیس رات کو سوتے میں اس کے دماغ کو چڑھتی ہے تو وہ خوابوں والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جنات چونکہ ان کی اپنی جسامت نہیں، وہ ایک ہوا کے ذریعے جسم کے اندر جاتے ہیں، جی تو وہ اسے بھی وہ گیس ہی کہہ لیں. اچھا، تو وہ جب دماغ کو چڑھتی ہے تو وہ اسی طرح کے خواب آتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ مشترک ہیں جنات اور جادو کے ساتھ اور یہ معدے کی خرابی کے ساتھ. تو پہلا سوال جو ہمارا ہوتا ہے وہ معدے کی خرابی، اور اگر کسی کے معدے کی خرابی ہو تو ہم اسے قرآن اور حدیث میں سے ایسی پڑھائی دے دیتے ہیں، ساتھ اسے کوئی احتیاط بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ اعمال کریں تاکہ آپ کے یہ جو خواب آنے ہیں یہ بند ہوں. پھر نیند کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیند کیسی ہے، ڈسٹرب ہے یا نیند آپ کو پرسکون آتی ہے. اگر نیند آتی ہے تو وہ آپ رات کو سوتے میں کوئی جھٹکا شٹکا تو خواب میں نہیں لگتا. یا اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو جسم پہ بغیر چوٹ لگے کوئی نیل کے نشان پڑتے ہیں یا دیگر اس طرح کے سوالات کر کے ہم تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے سب سے اہم جو سوال ہوتا ہے ان میں کہ آپ کے گھر میں نمازوں کی کیا ترتیب ہے، عبادات کیا ہے، آپ کے گھر میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو پھر ہم اسے جادو اور جنات میں نہیں لیتے، کیونکہ ایک فیصلہ اللہ کا ہے کہ جب بندے ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے ایک شیطان جن ان پر مسلط کر دیتے ہیں. اب وہ کسی کے چھوڑنے کے ساتھ نہیں آیا، وہ تو اللہ کی طرف سے لگایا گیا ہے. اب ہم یہ ساری باتیں سن کے مریض کو کچھ نہیں بتاتے، اسے پڑھائی دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم مریض کو سارا کہہ دیں کہ کوئی جادو شادو نہیں ہے، ہم نے شروع میں ایسا کیا بھی، تو وہ جا کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ جب کہ مجھے جادو تھا یہ تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم مریض کو کچھ نہیں بتاتے. سننے کے بعد ہم اس کی ایک دوائی اذکار کی صورت میں یا قرآن کی آیات کی صورت میں ہم اسے دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں، ساتھ یہ احتیاط کر لیں. احتیاط کر، ٹھیک ہے. اور وہ احتیاط کر کے جب بندہ نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف لگ جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بحال کر دیتے ہیں. تو وہ اگلی دفعہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ماشاءاللہ جی آپ کے دم نے بڑا اثر کیا ہے. جبکہ حقیقت آپ کو پتہ ہوتی ہے. حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اصل میں معاملہ اس کا جادو اور جنات کا نہیں تھا بلکہ اور تھا. اچھا سلفی صاحب، جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جسم پہ نشانات پڑتے ہیں، اس کی میڈیکل ایک ریزن ہے، لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ سمٹم ہے، یہ نشانی ہے جادو ہونے کی؟ جی اس میں 2-3 صورتیں ہیں. ایک تو میڈیکلی ایشو ہے، کیونکہ ہم میڈیکل کو نا ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں نے اسی لیے طب سے سب سے پہلے شروع کیا. ٹھیک ہے. اور ہم تشخیص میں بھی سب سے پہلے طب کو لیتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ طب کے حوالے سے کالز آنے لگ جائیں یا سوال آنے لگ جائیں. یہ جادو جنات کا سیگمنٹ ہے، اسی پہ بات کریں گے. کیونکہ ہم نے اپنی تشخیص کر کے نا جادو کو اس میں سے الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بہترین معالج وہی ہے کہ جو مریض کی پوری بات کو سننے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کرے کہ اس پہ جادو کا مسئلہ ہے، اس پہ نظر کا مسئلہ ہے، یا اس میں کوئی دیگر میڈیکلی طبی مسئلہ ہے.
تو تو وہ نشان پڑنا ہو سکتا ہے جادو جی کے جی حوالے بالکل سے؟ ہو سکتا ہے، بالکل وہ کیسے نظر کی بروز؟ وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اب وہ کیسے نشان یا بروز بنتے ہیں؟ نیلے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے، یعنی اچھا نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں عام جی، طور پہ، یہاں ان جگہوں پہ نیل کے نشان پڑتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ خواتین میں یہاں پہ جو کالے نشان بن جاتے ہیں، اس کی ہلکے تو آنکھوں کے باقاعدہ نیچے؟ حدیث میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ وہ آپ کی زوجہ کے گھر ام المومنین کے گھر ایک بچی کام کرتی تھی، تو اس کے یہاں پہ وہ نشان بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ اسے دم کرو، اسے تو نظر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو نشانات بعض دفعہ میڈیکلی طور پہ ہوتے ہیں، اس کی ریزن جو ہے وہ طب ہاں جی، ہوتی ہے، جی، میڈیکل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ نظر کے لگنے سے یا جادو کے ہو جانے سے بھی نشان پڑ جاتے ہیں۔ جو آپ آنکھوں کے نیچے نشان کہہ رہے ہیں وہ کالے ہلکے کہہ رہے ہیں یا کالے ہلکے بھی ہیں اس کالے میں، اور نشان بھی اور ہیں، نشان بھی؟ ٹھیک اور ہے، یہ ہلکے عام طور پہ نظر کی نشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا ابھی سلفی صاحب نے کہا، تو جو میڈیکل ڈس بیلنس ہارمونز کے حوالے سے ہے، جو بروز بنتے ہیں بازو پہ، ٹانگوں پہ، جیسے سلفی صاحب نے کہا، وہ آپ کی باڈی میں کچھ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی، کمی ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ تشخیص کرنا ایک معالج کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کیمیکل ری ایکشنز ہیں، وہ باڈی کے ڈس بیلنس ہیں، وہ کوئی وائٹامن کی کمی ہے، یا وہ جادو جنات ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ریٹرن میں آپ کی اجازت سے یہاں لائیو لنک میں ہمیں کچھ سوال آ رہے ہیں، وہ شامل کر لیے جی جی جائیں۔ بالکل۔ ہمیں یہاں پہ پوچھا ہے آلیان مغل نے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اکٹھے رہتے تھے تب صرف میرے پیسے، میرے اور بچوں کے کپڑے پھٹ جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، بہت سارے مسئلے ہوتے تھے، اب سارے چلے گئے ہیں، گھر سے سب ٹھیک ہے، پوچھنا یہ تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ویسے مجھے تو تھوڑا سا سمجھ آیا، آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ گھر میں درخت بھی تھا، وہ بھی کاٹا ہے، کیا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں تھا۔ یہ سوال ایک دفعہ دوبارہ شروع سے دہرائیں گے آپ؟ اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اکٹھے رہتے تھے تب صرف میرے پیسے، میرے اور بچوں کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، پیسے غائب ہو جاتے تھے، بہت سارے مسائل ہوتے تھے جب ہم اکٹھے رہتے تھے، اب سارے چلے گئے ہیں تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا، اس طرح کے کیسز ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، اچھا آج کل بھی کچھ اس طرح کے کیسز، یعنی اس گزرے ہفتے میں بھی جو پیچھے گزرا ہے، جی، اس طرح کے کیسز آئے ہیں۔ آئے، تو ایسے لوگوں سے ہمارا پہلے سوال ہوتا ہے کہ پیسے کس کے رکھے ہوئے غائب ہوتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے میرے پیسے، صرف نہیں نہیں، ان کے پیسے، وہ تو ظاہر ہے انہی کے ہی ہوں گے نا، انہیں کے، ہاں جی، لیکن گھر کے اگر 2-4 افراد ہیں نا، فیملی کے، جی جی، میاں بیوی ہیں یا 2-3 بچے ہیں، تو ہمارا ان سے سوال ہوتا ہے کہ کون رکھتا ہے تو غائب ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اچھا یہ بیس ہے ویسے، ٹھیک ہے، کون رکھتا ہے تو غائب ہوتے ہیں، ہاں اور اس میں ہم اس سوال کے جواب میں اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے معاملہ کیا ہے۔ بعض دفعہ جنات بھی چیزوں کو چرا لیتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، لیکن جنات ہر چیز کو نہیں اٹھا سکتے، یعنی ایسے اگر جنات چیزوں کو اٹھائیں تو بینکوں کو خالی کر دیں، ہماری جیبوں کو خالی کر دیں، جیبوں کو خالی کر دیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جی، جنات صرف ان لوگوں سے پیسے چرا سکتے ہیں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اچھا، یعنی ایک بندہ مریض ہے، اسے جنات کی کوئی شکایت ہے، آسیب ہے، یا اسے جن اس کے اندر آتا جاتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، تو اس کے ہاتھ سے جن پیسے لے لیتا ہے، اچھا، اور ایسے لوگ جن کے پیسے اس طریقے سے غائب ہوتے ہیں وہ ہم ان سے وصول بھی کروا لیتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ کوئی عید سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، یہاں ٹمن ملتان کا ایک کیس آیا میرے پاس، ایک بچی کا میں علاج کر رہا تھا، اور وہ علاج بہت شدید سخت قسم کا تھا اس کا نا، جادو، جی، وہ جادو اس طرح کا تھا کہ وہ بچی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے علاج کے لیے، تو اسے آگ لگ گئی آپ کے سامنے؟ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی اس چیز کو اب کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہاں جی، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس بچی کے کپڑے جل جاتے ہیں، میرے پاس موبائل میں وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے مجھے بھیجی ہیں کہ اس کے یہ کپڑے جل گئے ہیں، اس کا بسترے کو آگ لگ گئی ہے، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی آگ لگ گئی؟ وہ اس کے بعد میں نے اسے بلایا، میں نے کہا اچھا، یار ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس عمر کی بچی کو اس طرح کا معاملہ پیش ہو، اور وہ اسے آگ لگنے تک جو ہے نا وہ جن اس پہ حملہ آور ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ اسے لے کے آئیں۔ تو وہ میرے پاس اس بچی کو لے آئے، اچھا، اب میرے پاس بیٹھے ہوئے میں اس پہ پڑھائی کر رہا ہوں، اس کا علاج کر رہا ہوں،
اور اس بچی نے مجھے کہا کہ جی عبایا پہنا ہوا تھا اس نے, جی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے جسم پہ جلن ہو رہی ہے. تو میں نے وہ ساتھ کوئی خواتین تھی اور میں نے انہیں بچی کو ادھر بھیجا, میں نے کہا اسے دیکھو کیا معاملہ ہے. تو وہ خواتین نے بتایا کہ اس کے اندر کے سارے کپڑے جل گئے ہیں. ابائے کے اندر؟ ابائے کو کچھ نہیں ہوا, ابائے کے اندر کے سارے کپڑے جل گئے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اور ایسا ایک دفعہ نہیں, میں جب بھی اسے دم کے لیے بلاتا ہوں, 2-3-4 وزٹ اسے کروائے, جب بھی اسے بلاتا ہوں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اس کے کپڑے جلتے ہیں, پھر اس کے جسم کو کئی دنوں تک وہ جلن رہتی ہے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بھائی نے مجھے کال کی کہ جی اس بچی کی شادی کے لیے ہم نے کچھ زیورات تیار کر کے گھر میں رکھے ہوئے تھے, اور اس بچی کے پاس جو موبائل تھا اور دیگر کچھ نقدی تھی جو ہم نے اسی بچی کے انڈر رکھی ہوئی تھی کہ یہ اپنے چیزوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے, تو وہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں. ہم نے گھر کا ایک ایک حصہ چھانٹ لیا ہے, ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں, جس دن وہ بچی میرے پاس آئے گی نا اس دن آپ نے مجھے یاد کروانا ہے. اچھا. انہوں نے کہا ہم کل ہی لے آتے ہیں اسے. اگلے دن وہ بچی کو میرے پاس لے آئے. دوران علاج جب میں نے قرآن پاک سے وہ عذاب والی آیات پڑھ کر اس پر تلاوت کی, پڑھا اس پر, تو وہ جن آگے سے بولا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں, آپ جہاں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہاں شادی نہیں ہونے دیتا, میں نے تو اسے اپنا بیوی بنایا ہوا ہے. یعنی اس حد تک معاملہ آگے بڑھا ہوا. میں نے کہا باقی باتیں بعد میں, پہلے مجھے بتاؤ وہ چیزیں تو نے چرائی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی بالکل میں نے اٹھائی ہیں. میں نے کہا وہ چیزیں پہلے ادھر رکھواؤ, اگلی بات بعد میں کریں گے. اچھا. وہ کہتا ہے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کے بیٹھے بیٹھے کہہ رہے رکھ دی ہیں؟ اسی ٹائم پہ اس نے کہا میں نے رکھ دی ہیں, آپ فلاں جگہ گھر کی ان کے وہاں پہ پڑی ہیں, انہیں کہ اٹھا لیں. اور وہ بچی میں جن بول رہے ہیں؟ بچی کے اندر جن بول رہا ہے. اتنی دیر میں ہم نے اس کے وہ گھر میں جو بھابھی تھی اسے کال کی, تو اسے کہا کہ جی آپ اپنے کمرے میں جائیں اور وہاں پہ جا کر دیکھیں کہ یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں, ان کے ساتھ خون لگا ہوا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں, یہ جو معاملات, وہ ساری چیزیں. یعنی اس طرح جنات بھی انسان کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتا ہے, لیکن اسی کے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں جو متاثر ہو, ہر بندے کے نہیں, آپ کی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک. اب یہاں پہ نا انہی بہن نے ہمیں لکھا, علیان مغل جوائڈی, کہتی بھائی میں رکھتی ہوں اور غائب میں رکھتی ہوں تو بھی غائب ہو جاتے ہیں, میرے شوہر کی چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, یعنی دونوں میاں بیوی کی چیزیں غائب ہوتی ہیں. اس میں میں آتا ہوں دوبارہ, ایک کالر ہے پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحبہ لاہور سے کال کریے, شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ بیٹا. میرا مسئلہ ایک تو میرے وہ نیل جو بتا رہے ہیں نا آپ, ابھی میں سن رہی تھی پروگرام, جی جی. ابھی بازو پہ گھٹنوں پہ نیل بہت پڑتا ہے, میری آنکھیں نکالی سے اب آج سے نہیں کافی سالوں سے ہیں. تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ ڈاکٹر نے بہت علاج کرایا, داموں میں بہت کرائے, کئی جگہ میں رول گئی ساری میں. تو میرا یہ مسئلے, وہ کوئی کہتا ہے اس کے بعد جنت کی رہائش ہے, 2 سال پہلے بھی چیک کرایا, کسی کے پاس نہیں ہوا تھا, ابھی بھی آپ کے ساتھ کسی کی رہائش ہے. اچھا, تو بس یہی صحت میری خراب, مطلب بچوں کا بھی یہی حال ہے, بڑا بیٹا جنید ہے اس کا بھی یہی حال ہے, کسی کو نظر لگی, کسی کو یہ, بس میری زندگی ایسے گزری ہے. اچھا, تو کچھ چیز پوچھنا چاہیں گے آپ اصل سے؟ پروگرام میرے انشاءاللہ اس کا حل میں بتاؤں گا انہیں. ٹھیک ہے. اچھا ماں جی, آپ پروگرام ابھی دیکھ رہی ہیں نا آپ پروگرام؟ ہاں جی میں دیکھ رہی ہوں, میں باہر آ کے تھوڑی سی بات کی ہوئی ہے. بس ٹھیک ہے. ہاں آپ ابھی کال بند کر کے ٹی وی کے پاس جائیے, ابھی اس کا حل بھی سلفی صاحب بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, ایک بیٹا ہے نا, اس کی بہت یقین کرے, وہ تیلے کی طرح, اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا, جنید احمد اس کا نام, اس کا بھی بتا دیں ذرا, تو میرا بھی. ٹھیک ہے, آپ کی بہت مہربانی. اچھا چلیں, اللہ پاک آسانیاں کریں, شکریہ آپ نے کال کی. سر پہلی تو وہ بات کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر ان کا جواب دے دیتے ہیں. تو وہ بہن کہہ رہی میں رکھتی ہوں, میرے پیسے بھی غائب ہو جاتے ہیں, میرے شوہر رکھتے تھے ان کے بھی غائب ہو جاتے تھے. اچھا, اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے جی کہ فرض کریں کہ 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے, تو وہ سارے کا سارا غائب ہوتا ہے یا اس کے اندر سے کچھ پیسے تھوڑے غائب سے ہوتے ہیں؟ پیسے غائب ہیں. بڑا ٹیکنیکل کویسچن کیا ہے سلفی صاحب نے ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ سارے کے سارے غائب ہوتے ہیں ہاں جی, تو پھر اس کے بعد ہم دیگر اور سوال بھی کرتے ہیں
یعنی ہم نے تشخیص کر کے اس جگہ پہ پہنچنا ہے کہ کیا یہ جن نے اٹھائے ہیں یا ان نے اٹھائے ہیں. جن نے اٹھائے ہیں، ان نے اٹھائے ہیں، یا جن نے اٹھائے ہیں؟ جن، ان، جن. اچھا ٹھیک ہے سر. تو لیکن یہ ہے کہ اگر جن نے اٹھائے ہوں جی اور ان افراد میں پھر ہم انہیں بلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. گھر کے سارے افراد کو بلا کے ان پہ ایک پڑھائی کرتے ہیں، اور اس پڑھائی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جنات کی شرارت ہے یا کیا معاملہ ہے. اگر وہ جنات کی شرارت ہے اور جن نے وہ پیسے اٹھا کے ابھی جادوگر کو نہیں دیے، کیونکہ یہ جادوگر جنات کے ذریعے چوریاں کرواتے ہیں. اور پیسے لے آتے ہیں اپنے جی پاس؟ بالکل لے آتے ہیں. اچھا. لیکن انہی سے، یہ میں پھر بار بار کہہ رہا جی. ہوں، انہی سے جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر بندے سے نہیں. اچھا. یعنی یہ موبائل پڑا ہوا ہے نا، جی دنیا کے جن اکٹھے ہو کے میں نے یہ بسم اللہ پڑھ کے رکھا ہے، اسے نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں متاثر ہوں بیماری میں تو میرے ہاتھ سے وہ لے لے گا. اچھا، وہ کسی بھی صورت میں لے جائے گا. جی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان بہن کا پھر کیا، وہ کہہ رہی کہ نیل پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو دکھایا ہو، ان کو فرق نہ پڑا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے وہ کہہ رہی گھر میں بچے بھی پریشان ہیں، ایک بیٹا جنید تو بہت کہتی ہیں وہ متاثر ہے. ایک تو نظر کے حوالے سے جو وہ ذکر کر رہی ہیں، نظر لگ جاتی ہے. جی. تو نظر کے اتار کے طریقے احادیث میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر کا دم کیا کرتے تھے، وہ حدیث میں موجود ہے. جی. ٹھیک ہے. اب سوال آپ کا کہ وہ نظر، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نظر ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے. تو ایک پروگرام تھا میرا، اس میں خواتین کو تھا، تو یہی سوال وہاں پہ مجھ سے کیا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جادو نظر کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جادو ہے یا ویسے کوئی بیماری ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نظر ہے یا ویسے کوئی بیماری ہے. تو میں نے حال میں نا خواتین کو دوران وہ لیکچر میں نے کہا ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. اپنے گھر میں بیٹھے وہ عمل کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر جنات جادو ہے کہ نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دے پڑھنا بار بار. جی. اگر تو وہ ایک انسان سے اللہ طول پڑھی جاتی ہے کچھ ٹائم تو سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے. اگر پڑھتے ہوئے اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، پڑھتے ہوئے اس کا گلا خشک ہو رہا ہے، پڑھتے ہوئے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، تو پھر وہ نہ پڑھے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہے جو اسے جو ہے نا وہ روک رہا ہے. کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے. جی. اگر میں قرآن پڑھوں اور مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے کچھ ہوتا ہے اندر سے، کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر چیز ہے جسے تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہاں خواتین میں سے، یہ پنڈی کی بات ہے ہمارے اپنے ادارے کی، وہاں خواتین میں سے کچھ خواتین نے نا وہ پڑھنا شروع کر دی اسی ٹائم پہ ہی نا. اچھا، کہ پتہ چل جائے گا ابھی، پتہ چل جائے کہ کچھ ہے کہ نہیں. جب پروگرام ختم ہوا تو میرے پاس نا وہاں خواتین اکٹھی ہو گئیں کہ جی یہ انہیں تو دورہ پڑ گیا. اوہ اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر میں ان کو وہاں دم شروع کر دیا میں نے. ٹھیک. یعنی سب سے بہترین جو آپ کو تشخیص کرنے کا، اپنے کسی کو دکھائے بغیر اپنے آپ اپنی تشخیص کرنے کے لیے کہ آپ سورہ فلق ناس کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. 10-20 دفعہ پڑھیں. اگر آپ سے پڑھا جاتا ہے تو سمجھے کہ آپ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. نہ جائیں کہیں پہ، بس اپنا اللہ کا ذکر کریں، وضو میں رہیں، نماز کی پابندی کریں. اگر آپ سے نہیں پڑھی جا رہی تو پھر آپ سمجھیں کہ کچھ ہے. پھر آپ کسی اپنے روحانی معالج جو شرعی اعتبار سے آپ کا عقیدہ خراب کیے بغیر آپ کا علاج کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس سے رہنمائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے کالر لینے ہیں. انٹرسٹنگلی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کے گھر کا چور پکڑ لیا ہے. ویسے جو آئی ڈی ہے نا، تو مجھ سے بہتر میرا علم تو یہی کہہ رہا ہے. اب بتائیں گے سلفی صاحب اس کے بارے میں. آتے ہیں ان کی طرف، لیکن ایک کالر لے لیں پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کراچی سے ہمیں کال کر رہے ہیں میرے ہم نام نوید بھائی. جی فرمائیے نوید بھائی. میں نوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں نے سلفی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی گھر میں جنات ہوں گے تو ان گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گھر میں جنات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جنات کا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جنات اس گھر کے پہلے ہی موجود ہیں یا یہ جادو کے ذریعے آئے ہوئے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں دونوں کا مختصراً جواب دے دیتے ہیں بھائی کو. کہتے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلے گا کہ گھر میں جنات ہیں؟
اور اگر ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پہلے کے ہیں یا اب آئے ہیں؟ اچھا، بعض کیسز ہمارے پاس جب آتے ہیں اس طرح کے جی تو مریض پہ جنات کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، یعنی مریض اسے پہ ہوتی ہیں، تکلیف بھی اچھا۔ ہو رہی ہوتی ہے نا، اور پھر ہم دوران علاج ہمیں ان کا گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، فزیکل جا کے دیکھنا جی پڑتا ہے؟ جانا پڑتا ہے۔ اچھا تو اکثریت گھروں میں جب میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں وہاں پہ، تو اکثریت گھروں میں مجھے باہر کا جن نظر نہیں آتا، گھر کے اندر کا جن نظر آتا ہے۔ اندر کا جن ہوتا ہے۔ اور وہ اندر کا جن کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں چونکہ اٹیچ بات ہے، جی اور یہ بات جو ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے، اور اس پہ عمل کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں اسے شامل کیا جائے کہ گھروں کے واش روم کے جنات ہمارے پورے گھروں میں ڈسٹربنگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھروں میں عادت ہے کہ ہم واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جب کہ یہ گھر والوں کے لیے ایک انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ ان کو باہر سے کوئی چیز نہیں چھیڑ رہی، لیکن اس کے اندر کے واش روم کے جو جن ہیں وہ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہم کمرے میں اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت، تو ہم واش روم کی لائٹ جلا کے دروازہ تھوڑا سا کھول دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جنوں سے بچنا ہے، ہم نے واش روم جانا ہے تو باقاعدہ حدیث میں ہماری رہنمائی دعا کی طرف کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبائث۔ ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میں جنوں مردوں سے بھی اور جن عورتوں سے بھی جو ہے نا وہ تیری پناہ میں آتا پناہ ہوں، میں آتا ہوں۔ ٹھیک یعنی اس واش روم میں جن مرد بھی ہیں اور جن عورتیں بھی ہیں، ٹھیک تو ہے۔ اگر وہ واش روم کا دروازہ ان کا کھلا ہے تو وہ اسے بند رکھیں، تھوڑی سی احتیاط کریں، تو اس میں جو ہے نا وہ بچت ہوگی۔ اب اگلا سوال ان کا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جن کسی کا بھیجا ہوا ہے، یا کیسے پتہ چلے کہ جن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کے آنے کی مختلف علامات ہوتی ہیں جو انسانوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور متاثرہ لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں اچانک اکیلے میں، تو مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ ہوا کا جھونکا گزرا ہے۔ بندے کے گزرنے کی بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو شروعات ہوتی ہیں ہوا فیل ہوتی وہ ہوا فیل ہوتی ہے، کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہاں سے نا کوئی میرے پاس سے گزر کے گیا ہے، ہوا کا جھونکا گزرا ہے۔ تو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کون تھا؟ بندہ تو کمرہ تو بند ہے لیکن یہاں پہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد اگلے سٹیپ میں چلی جاتی ہے، یعنی پھر وہ بندے کے گزرنے کی ہوتی ہے۔ پہلے ہوا، ہاں جی، پھر حویلا۔ ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ ساری چیزیں بندے کو پریشان کرنے کے لیے کہ اس کی توجہ میرے طرف ہو، میری طرف ہو کہ ٹھیک بھائی ہے۔ تیرے ساتھ کچھ ہے، ذرا غور فرما اس پہ نا۔ تو جب یہ بھی تھوڑی سی پرانی ہوتی ہے، بندہ اسے غور نہیں کرتا، یار کوئی بات نہیں، یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر اگلے سٹیپ میں اس کے جسم کو کوئی چیز ٹچ کرتی ہے، یعنی لیٹے ہوئے ہیں تو پاؤں کو کسی نے نا چھیڑ دیا، جیسے ٹچ کرنے کا محسوس ہوتا ہے آپ ٹچ کرنے کا، یا آپ لیٹے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کوئی زلزلہ تو نہیں آیا، گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر والوں سے پوچھتا ہے یار یہ کوئی زلزلہ تو نہیں آیا؟ سارے کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، تیرا وہم ہے۔ کہتا ہے وہم کدھر ہے؟ میرے کمرے کا پنکھا ہل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ گھر کے جو بٹن ہیں وہ آن آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی لائٹ جل گئی، لائٹ بند ہو گئی، پنکھا چل گیا، بند ہو گیا، یعنی اس طرح کی چیزیں، اور یہ حقیقت میں ہو رہا ہوتا یہ ہے۔ حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں اس میں آپ کو ایک واقعہ صادقہ بات کا بہت پرانا، یعنی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کا، ٹھیک ہے، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کا یہ سوال سے نا وہ فوراً میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا کہ میں وہ ایک بچی کا وہ وہاں پہ نا میں اکٹھا اسی طرح خواتین کو بٹھا کے پھر ایک ایک کو بلا کے ان کا ٹریٹمنٹ کرتا تھا، تو ایک بچی کونے پہ آ کے اس کا والد لے کے آتا، وہ بیٹھتی چلی جاتی، پھر جب میں دوبارہ مہینے کے بعد گیا تو پھر وہ آئی اور بیٹھی چلی گئی، دم نہیں کروایا اس نے۔ تو اس کا والد مجھے پوچھتا ہے جی میں وہ بچی کو بھیجتا ہوں تو وہ بچی کچھ بتاتی نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا وہ اس حلیے کی بچی تو نہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو دم کرواتی ہی نہیں ہے، آتی اور چلی جاتی ہے۔ وہ آتی ہے، وہ گھنٹے 2 بیٹھتی ہے، اور پھر جب مریض فارغ ہونے لگتے ہیں تو واسطے سے نکل جاتی ہے۔ تو میں بھی سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ کوئی جاسوسی کرنے آتی ہے، کون ہے، کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی آج میں اسے خود لے کے
پھر آپ کے پاس آؤں گا. جی. وہ میرے پاس لے کے آ گیا. تو اب اس نے نا بچی نے کہا کہ جی میں بتاؤں گی, پہلے انہیں بھیجیں آپ نا, اچھا باقی سب کو انہیں دور بھیجیں. کر دیں. اچھا. اب اس بچی نے نا وہ بیٹھے رونا شروع ہو گئی. تو مجھے کہتی ہے کہ جی میں کیا بتاؤں, مجھے نہیں بتانے ہو رہا, یعنی میں جس پریشانی میں گزر رہی ہوں میں بتا نہیں سکتی. میں بتا نہیں سکتی. تو میرے پاس وہ کاپی پین ہوتا ہے پڑا ہوا, کہ میں لکھتے مریضوں ہیں. کو کہتا ہوں جو چیزیں لکھنے والی ہیں وہ لکھ کے دے دیں. تو میں نے اسے کاپی پین دیا, میں نے کہا اسے لکھو اور لکھ کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوتا ہے. اب جو چیز اس نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کا گھر بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, کہتی ہے ہمارا گھر بہت بڑا ہے, بھائیوں کے بہنوں کے الگ الگ کمرے ہیں, ہم اپنے اپنے روم میں جاتے ہیں سونے کے لیے. میں جب اپنے روم میں اپنے بیڈ پہ جاتی ہوں تو ڈیلی کی بنیاد پہ یوں ہوتا ہے کہ جب سارے گھر والے سو جاتے ہیں تو میری لائٹ آن ہوتی ہے خود کمرے سے, کی لائٹ آن ہوتی ہے. اچھا. بتی جل گئی, اور ساتھ میرے کمرے کی چٹکی میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے کھلتی ہے, یعنی اچھا. وہ میں نے لاک کیا وہ ہوتا ہے اور وہ کنڈی کھلتی ہے میری آنکھوں کے سامنے, اور میں نا وہ اسے چوری چوری سے نا اپنے کمبل سے اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہوں, ڈر بھی رہی ہوتی ہوں کیا پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کنڈی کھل کے تھوڑا سا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بلی اندر آتی ہے کالے رنگ کی, اچھا. اور دروازہ بند ہو جاتا ہے, چٹکی لگ جاتی ہے, اور ساتھ ہی وہ لائٹ جو آن ہوئی تھی وہ آف ہو جاتی ہے, اور وہ بلی سیدھی میرے پاؤں کی طرف سے نا میرے بیڈ پہ چڑھتی ہے اور وہ میرے کمبل کے اندر گھس جاتی ہے. اس کے بعد اس نے آگے کچھ نہیں لکھا, کہتی ہے بس پھر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ میرے ماں باپ مجھے کبھی کس کے پاس لے کے جاتے ہیں, کبھی کس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بتاؤ جا کے تمہیں کیا ہوتا ہے, کیوں پریشان ہو, میں کیا بتاؤں جا کے. تو حل اس کا نکلا اصل. الحمدللہ میں نے پھر جو اس ہفتے میں نے مریض دیکھنے تھے نا, ایک دن بیٹھتا تھا, میں نے سب کو کہا کہ آج چھٹی ہے سب کی, کسی کا علاج نہیں کرنا, پہلے اس بچی کا کریں گے. اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ نے ہمیں وہ ایک دن میں اس کا رزلٹ دیا اور الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہو گئی. ٹھیک اور ہے. اس بیماری سے ٹھیک ہے, نکل آئی. اس پہ بات کرتے ہیں مزید. ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے ہمیں کال کر رہی ہیں آمنہ افتخار صاحبہ. جی فرمائیے آمنہ. جی السلام علیکم. میں نے بات کرنی تھی جی. کہ 2024 میں مجھے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا, جس کا میں نے سارا علاج وغیرہ کرایا اور میں ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد پچھلے سال میرے رپورٹس وغیرہ بھی کافی بہتر آئیں, لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ میں اپنے بسترے پہ لیٹی ہوئی تھی. یہ معاملہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا کرتا تھا, لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی میری سائڈ ٹیبل پہ کوئی ایسی مخلوق سی کھڑی ہے جس کے پیر جو ہیں وہ جیسے بکرے کے ہوں یا گدھے کے ہوں, اس طرح وہ باقاعدہ کھڑا ہوا اور باقاعدہ آ کے میرے سینے کے اوپر گر گیا. یہ بات میں نے خود دیکھی اور خود محسوس کی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد میری طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو گئی. خراب ہونی شروع ہو گئی اور مجھے اس قدر کھانسی اور ساری طبیعت خراب ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہاں پھر مجھے ڈائگنوز ہوا کہ میرا کینسر میرے لنگز میں ٹریول کر گیا ہے, جس کی وجہ سے اب میری طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہے. میں نے دسمبر اور جنوری کا مہینہ بہت تکلیف میں گزارا ہے. میرے بچے ہیں چھوٹے, جس کی وجہ سے میں گھر کے کام اور یہ سب کچھ, آپ کو پتہ ہے کینسر ہو تو یہ سب کچھ نہیں کر پاتے. اللہ آپ کو صحت دے. تو بہت تکلیف میں میری اس ٹائم میں ہوں اور علاج بھی میرا جاری ہے, لیکن ابھی تک کوئی اچھی رپورٹ یا کچھ ایسا نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میرے اوپر کچھ اس طرح کی چیز ہے یا کیا میری طبیعت ہے, کیوں اس طرح میری طبیعت. سر کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ یہ خواب میں وہ بندے کو اس چیز کو دیکھا, یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ مخلوق یا حقیقتاً؟ نہیں, میں نے اوریجنل دیکھی. 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا اور وہ میرے اوپر گرا اور میں نے کہا یہ تو میرا دم گھٹ رہا ہے اس طرح اور میری طبیعت خراب ہوگی. تو میں نے لا حول ولا قوت میرے ذہن میں آیا, میں نے کلمہ بھی پڑھنا چاہا, لیکن لا حول ولا قوت میرے ذہن میں آیا اور میں نے زور سے پڑھ کے اس کو اپنے آپ سے ہٹایا. لیکن میں پوری نہ میں پوری جاگ رہی تھی نہ میں پوری سو رہی تھی, یعنی میں غنودگی میں تھی. پھر ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کے میں نے کلمہ وغیرہ پڑھنا شروع کیا. تو میرے سے ہٹ کے اور میرے کمرے میں سے نکل کے جیسے مجھے محسوس ہوا کہ وہ چلا گیا. چلیں جی انہیں بتائیں کہ وہ مجھے میرے نمبر پہ کال کریں گی اور یہ ساری چیز مجھے فون پہ بتائیں گی.
ٹھیک پھر ہے میں نے اس کا حل بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس طرح کا ایک اور مریض ہے جو میرے اب ذہن میں ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. آمنہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. نمبر آپ کو ابھی ٹیم دے دیں گی سلفی صاحب کا، تو آپ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیتے رہیے خوش سر. میرے پلیز پاس اٹک سے جی ایک خاتون دم کے لیے آئی اور وہ دینی گھرانہ تھا. اس کا نا گھٹنے کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے وہ بڑا ٹریٹمنٹ انہوں نے کروایا، ڈاکٹروں سے بہت دور دور سے علاج کروایا انہوں نے، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آخر کار ایک ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ کے گھٹنے نئے ڈال دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم گھٹنے کو نیا ڈلوا لیتے ہیں، ریپلیسمنٹ جوائنٹ کی کر دیں گے. جس طرح آج وہ چائنا کے جی. گھٹنے طریقہ علاج ہے ایک. تو یہ پرانی بات ہے، اس ٹائم شاید بہت مہنگا ہو یہ علاج، لیکن انہوں نے وہ گھٹنے نئے ڈلوا لیے. ٹھیک ہے اب وہ خاتون جس وجہ سے میرے پاس آئی، پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ جس رات میں نے گھٹنے ڈلوائے ہیں اسی رات میں گھر پہنچی. کچھ ٹائم تو اسپتال میں جو رہی ہیں وہ تو رہی ہیں نا، وہاں پہ ٹھیک تھیں، انہوں نے مجھے چلایا، میں چلی، مجھے کوئی تکلیف نہیں. کوئی ہفتہ 10 دن میں وہاں پہ رہی، اور رہنے کے بعد پھر جب میں واپس اٹک آئی تو جس رات میں اٹک پہنچی میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، وہ خواب کیا تھا کہ کوئی چیز آئی، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور اس نے وہ ہتھوڑا لے کے میرے گھٹنے پہ مارا اور میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میرا گھٹنا کام نہیں کر رہا تھا، اچھا یعنی میں دوبارہ اسی کیفیت میں چلی گئی. تو یہ ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے. جن لوگوں کے ساتھ جن انوالو ہوتے ہیں وہ پھر اس طریقے سے انہیں بیماریوں میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک تو ان کا علاج موجود ہے انشاءاللہ. انہیں انشاءاللہ. یہ اب ظاہر ہے وہ لائف میں ان کا ٹھیک ہے ایک جو ہے نا وہ پردہ بھی ہوتا ہے، تو ٹھیک. انہیں ویسے ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سلفی صاحب نے کہا ان کا نمبر ہماری ٹیم دے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ کے حوالے سے پروگرامس ہم اب کریں، ایک سیریز لے کے چلیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور اصلاح بھی ہو سکے. چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. میں چند ایک چیزیں ایڈ کر کے تو آگے بڑھ جاؤں گا. آلیان مغل نے ہمیں دوبارہ لکھا تھا کہ 80,000 میرے شوہر کے تھے جو کہ پورے ہی نکل گئے. 80,000 کے 80,000، اور میں جو رکھتی تھی اس میں سے 500,000 غائب ہوتے تھے. اور کہتی ہے میرے ساتھ ہی گھر میں مسئلہ ہوتا تھا، باقی گھر میں کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی یقین بھی نہیں کرتا تھا. تو میں تو پہنچ گیا ہوں وہاں تک. آپ نے چلے آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ تو پہنچی ہوئی ہستی ہیں. تو بہرحال پھر بھی نا جی ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا پہنچنا غلط ہو. یہ بھی ہو سکتا میں ہے، یہ بھی بحیثیت ہو ایک سکتا ہے. معالج ہونے جی کے میں اپنے وہ طریقہ کار سے ہٹ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. اگر وہ میرے سے پوچھیں گے تو میرا جو طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بلا کے ان پہ کچھ پڑھائی کروں گا. ٹھیک ہے یعنی وہ پروسیس سے ہٹیں گے تو ایک اندازہ ہوگا نا، تو اندازہ غائب میں جاتا ہے. ٹھیک تو ہے وہ نہ میرا یہ طریقہ علاج اجازت دیتا ہے، نہ ٹھیک شریعت اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر ایک پہ جو ہے نا وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا رکھنا چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ مجھے فون پہ میرے ساتھ رابطے میں ہوں تاکہ میں ان پہ پڑھائی کروں، یا میرے پاس اگر قریب ہیں تو وہ آ جائیں. ٹھیک ہے، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ لوگ ضرورت ہوتے ہیں جو گھر کے افراد جو ہیں. اس میں انوالو ہے. انوالو نہ بھی ہو، گھر کے افراد ہیں. انوالو تو پھر وہ سیدھا چلے ٹھیک ہے. تو وہ جو گھر کے افراد ہیں میں نے انہیں بٹھا کے ایک 15-20 منٹ کی پڑھائی کرنی. بس اسی میں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناتی معاملہ ہے. وہ پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں نے جو یہاں پہ میں لکھا ہے فضل احمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فضل احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. تو جی یہ ہم پینڈنگ رکھتے ہیں ایسی ایک نشست کہ آپ ان سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جی اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد جاوید قصوری صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. موجود رہے حافظ عبدالحمید سلفی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ. انشاءاللہ نشست رہا کرے گی اور تفصیل میں ملاقات ہوا کرے گی. لیکن جی اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.